تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ رکھا ہے. انسان کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی پہچان انسان کے جسم کے اندر دو چھوٹے سے لوتھڑوں سے ہوتی ہے. ایک لوتھڑا زبان کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، دانتوں کے درمیان میں، اور ایک لوتھڑا سینے میں ہے. یعنی زبان سے اور دل کے ذریعے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. انسان کی گفتگو کیسی ہے، سلیقے سے بات کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور انسان کے اخلاق کیسے ہیں. احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اوصاف میں ایسے کامل تھے کہ اس کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد کسردکم ھذا ولکنہ کان یتکلم بکلام یبینہ فصل یحفظہ من جلس الیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، تیز باتیں نہیں کرتے تھے، اور اس طرح ٹھہر کر بات کرتے تھے کہ ہر بات موتی کی لڑی کی طرح الگ الگ سمجھ میں آتی تھی، اور آپ کے بعد بیٹھنے والا آپ کی گفتگو سمجھ جاتا تھا اور مکمل یاد کر لیتا تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث حدیثا لو عدہ العاد لا احصاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس مجلس میں بیٹھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو گنتی میں لانا چاہے تو گن سکتا تھا. اس طرح آہستہ آہستہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کر بات فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والا اچھی طرح سمجھ جاتا تھا. ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گفتگو کرنا آپ کی طبیعت تھی اور نہ بتکلف آپ فحش باتیں کرتے تھے. یعنی آپ کی طبیعت بھی ایسے نہیں تھی کہ برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، فحش گوئی کرنا. اور بعض دفعہ آدمی کی طبیعت تو نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار مجبوراً میں نے جب ایسے الفاظ کہے، کسی وجہ سے کہے، تکلفاً آدمی فحش گوئی کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلفاً بھی فحش گوئی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ پیاری بات فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہمیشہ حق بات کہتے اور سچ کہتے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر بات لکھ لیا کرتا تھا. تو مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہر بات نہیں لکھا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، بعض دفعہ غصے میں کوئی بات کہہ جاتے ہیں، بعض باتیں لکھنے کی ہوتی ہیں اور بعض باتیں لکھنے کی نہیں ہوتی. تو فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی بات رکھی کہ اس طرح میں ہر بات لکھا کرتا تھا، لیکن بعض صحابہ نے مجھے منع فرمایا کہ ہر بات نہیں لکھا کرو. انسان کبھی غصے میں کوئی بات کہہ جاتا ہے، کبھی بغیر سوچے سمجھے بات کہہ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو ہاتھوں انگلیوں سے پکڑا اور فرمایا کہ اس سے حق کے سوا کبھی کوئی بات نہیں نکلتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی اور کسی غصے میں بھی ہمیشہ حق بات فرماتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے،
غیبت نہیں کرتے تھے، چغلیاں نہیں فرماتے تھے، کہ وہ کوئی بھی ایسی بات جو شریعت میں ناپسند ہے ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے اخلاق تھے کہ آپ کا اعلیٰ اخلاق اور عظیم اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے اور آپ کے صفات کمالیہ میں سے عظیم صفت ہے۔ قرآن کریم نے آپ کے اخلاق کو بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر ہیں۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ جب کوئی تم سے ظلم کرے تو اسے معاف کرو، کوئی تمہیں ظلم کرے تو اسے معاف کر دو اور اس سے بدلہ نہ لو، اس سے کچھ بھی نہ کہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ معاف کر دو، فرمایا کہ صل من قطعک، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تم سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صرف یہ نہیں کہ درگزر کر دو بلکہ صلہ رحمی کرو۔ واعف عمن ظلم، جو تم پر ظلم کرے اس کو درگزر کر دو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برائی کا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، جتنے اعلیٰ اخلاق ہیں ان کو مکمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے راستے پہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک نجرانی چادر جو زمانے میں مشہور تھی پہنی ہوئی تھی، اور اس کی موٹی کناریاں تھیں، اس کی کناریاں جو ہے بڑی موٹی موٹی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر زور سے کھینچی، اتنا زور سے کھینچی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر تھوڑی سی لپٹ گئی، اور کھینچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں دھاریوں کے نشان پڑ گئے۔ تو اور پھر اس نے کہا کہ یا محمد، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ میرے لیے حکم کیجئے کہ مجھے بھی دیں، یعنی وجہ کچھ صدقہ عطیات مجھے دیں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا اور پہلے ہنسنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، اور پھر حکم دیا کہ اس کو اتنا مال دے دیا جائے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق، یعنی بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے، وہ بدو، تجھے عقل نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تجھے کوئی چیز مانگنی ہے تو طریقے سے مانگ، تو سیدھا آگے آ جا، تو چادر پیچھے سے کھینچ رہا ہے اور اتنا زور سے کھینچ کے میرا گلا دبا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں فرمایا۔ سوچئے کیا ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہمارے ایسے اخلاق ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، دستور حیات ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس پر چلنے کی ضرورت ہے، اسی کی اتباع کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔